فرمایا یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد ہدایت کی اجر خوش لقبی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لڑکپن کی دمکتی ہوئی ادا ہے جسے اہل نظر دیکھ کر پہچان جاتے ہیں اور جان جاتے ہیں۔ اب ایک جوانی کی پاکیزہ ادا، مکہ کے ایک بہت بڑے گھرانے میں شادی ہونے والی تھی، رقص و سرود کا اہتمام کیا گیا تھا، نامور گانے اور ناچنے والے بلائے گئے تھے۔ ہم عمر نوجوان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی جائیں گے گانے بجانے کے محفل میں، آپ کو بھی لے جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں گانا بجانا ہو وہاں محمد نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں گانا بجانا ہو وہاں نہ محمد جا سکتا ہے نہ محمد کی شریعت آ سکتی ہے۔ برتن میں دونوں چیزیں تو نہیں نہ ہو سکتی، یا پاکی ہوگی یا ناپاکی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محفل میں میں کیسے جاؤں جہاں گانا بجانا ہو؟ ہم عمر اصرار کرتے ہیں جب ہم جا رہے ہیں تو آپ کیسے نہیں جائیں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میرا ذوق برداشت نہیں کرتا، میں قطعاً نہیں جاؤں گا۔ ان کا اصرار بڑھتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بڑھتا ہے۔ خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، نیند طاری کر دی۔ وہ اصرار کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونگ رہے ہیں، سمجھا کہ شاید جانے سے بچنے کے لیے نیند کر رہے ہیں۔ ہم عمر نوجوانوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اٹھا کے لے جائیں گے، یہ اکیلے ہیں، ہم 10-12 ہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، میرا ویٹ اتنا بڑھا دیا، میرا وزن اتنا بڑھا دیا کہ سب زور لگا لگا کر تھک کے بیٹھ گئے، اٹھا کر لے جانا تو کجا مجھے ہلا بھی نہ سکے۔ حضور کہیے آپ میرے ساتھ، حضور کا بچپن بھی پاک، حضور کا بچپن بھی پاک، میرے آقا کا لڑکپن بھی پاک، میرے آقا کی جوانی بھی پاک۔ مکہ والوں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ کہہ کر جربنا کا مرارا مارائنا فی کا الا صدقا، کوئی احسان نہیں کیا، جو دیکھا تھا وہی مان لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مجھے صادق مانتے ہو، امین مانتے ہو، جو کہوں اب بھی مانو گے؟ کہنے لگے ضرور مانیں گے، ٹٹولنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے تو مان لو گے؟ اب لیڈروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہم پہ حملہ کون کرے گا؟ ہم تو بہت مضبوط ہیں، قبائل سے ہمارا اتحاد ہے، ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسیاں بڑی مستحکم ہیں، ہم پہ حملہ کون کرے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پوچھ رہی تھی میں کہوں تو؟ مکہ والوں نے ایک ہی آواز سے کہا بظاہر تو بہت مشکل ہے آج ہم پہ کوئی حملہ آور ہو سکے،
لیکن اگر آپ کہیں تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ زبان ہی ایسی ہے کہ اس سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر مجھے صادق اور امین مانتے ہو تو پھر آؤ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، قولوا لا الہ، ٹھہریے الا اللہ میں جلدی نہ کی، ذرا لا کا جھاڑو پھر لینے دیجیے، ذرا صفائی تو ہو جائے نا، ذرا صفائی ہو جائے۔ دودھ ڈالنے سے پہلے برتن صاف کیا کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، الا اللہ کا دودھ ڈالنے سے پہلے ذرا لا کا جھاڑو پھر لینے دو، سینہ صاف تو ہو جائے نا ذرا۔ لا الہ، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے زندگی کے آخری لمحات میں دنیا چھوڑنے سے ذرا پہلے بڑے خاص تاثر سے فرمانے لگے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود۔ اب شروع ہو رہی ہے وہ شاہراہ جہاں پر راستے جدا ہوتے ہیں، ایک ہی کا راستہ، دوسرا بھی کا راستہ۔ ہوس کہتی ہے بھی کو اپناؤ، ہوس کہتی ہے بھی کو اپناؤ، اور عشق کہتا ہے ہی کا نعرہ لگاؤ۔ اب آج گودرا کالونی میں بیٹھا ہوں، دیکھوں گا یہاں ہی والے کتنے ہیں، اور قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، اللہ کا معبود، اللہ کا معبود صفا کی بلندیوں پہ کھڑا ہوا، قافلہ انسانیت کو امن و سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے، اتحاد کا راستہ۔ لا الہ، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد دینے والا، کوئی نہیں سب کے بیڑے پار کرنے والا، آدم سے لے کر رحمت عالم تک اور صحابہ سے لے کر اولیاء تک قیامت تک انسانی قافلے کی مشکل کشائی کرنے والا الا اللہ۔ مگر بھول جاتے ہو نا، مگر اللہ ہی میرے عزیز، اللہ قرآن آپ کو نماز کی ہر رکعت میں یاد دلاتا ہے، لیکن اجمی ٹھہرے نہیں، پڑھتے تو ہیں سمجھتے کم ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری بھی نا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ گرامر کی بات ہے، مضارع میں
حال بھی ہوتا ہے، استقبال بھی ہوتا ہے، پریزنٹ بھی، فیوچر بھی۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار ناراض تو نہیں ہو رہا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور ہاں، اس لیے قرآن تو کلام فطرت ہے نا، وعدہ ہی ایسا لیا کہ زندگی کے ہر مرحلے پہ یہ وعدہ ملحوظ رکھا گیا۔ یہ تو نہیں نا کہ مسجد میں تیری عبادت اور مسجد سے نکل کر جہاں جھنڈی نظر آئی وہیں سر جھکا دیا۔ الطاف حسین حالی نے بڑے درد سے کہا، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ۔ سجدہ ارشاد ہوتا ہے یہ تعظیم ہے۔ گودرا کالونی والوں، میں نے کہا نہیں، یہ تعظیم نہیں، تقسیم ہے۔ اللہ کے حق میں تقسیم ہے۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا۔ تم جب بندوں کا سجدہ کرو گے تو یہ تعظیم نہیں ہوگی، تقسیم ہوگی۔ اگر بندوں کی تعظیم کرنی ہے، اگر آپ کا استاد ہے تو تعظیم کیجئے، اس کا سبق یاد کیجئے۔ اگر والدین ہیں تعظیم کیجئے، ان کا حکم مانیے، ان کا دل نہ دکھائیے۔ صحابہ سے محبت اور تعظیم کرنی ہے تو ان کے نقش قدم پر چلیے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلیے۔ حضور کی تعظیم کرنی ہے تو اطاعت کیجئے، اولیاء کرام کی تعظیم کرنی ہے تو ان کی تعلیمات پر عمل کیجئے۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ اکبر الہ آبادی بڑی پتے کی بات کہا، فرمایا ہو جس نے عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس نے عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ تو سجدہ کس کا حق ہے؟ نماز پڑھا کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ نماز جنازہ بھی پڑھی ہے کبھی آپ نے؟ یہاں بھی لوگ مرتے ہیں، علاج نہیں کرتے، صحت مند رہنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا، باقی نمازوں میں بھی وضو، نماز جنازہ میں بھی وضو، باقی نمازوں میں بھی کپڑے پاک ہونا ضروری، نماز جنازہ میں بھی کپڑے پاک ہونا ضروری، باقی نمازوں میں بھی روح بقبلہ ہونا ضروری، نماز جنازہ میں بھی روح بقبلہ ہونا ضروری، باقی نمازوں میں بھی اقتدا، نماز جنازہ میں بھی اقتدا، باقی نمازوں میں بھی امامت، نماز جنازہ میں بھی امامت، باقی نمازوں میں بھی تکبیریں، نماز جنازہ میں بھی تکبیریں، باقی نمازوں میں بھی سجدہ، نماز جنازہ میں بھی۔ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا؟ ماشاءاللہ، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہیں دوستو، آپ کو تو مجھ سے بھی زیادہ معلوم ہے دین کی باتیں، الحمدللہ۔ باقی نمازوں میں اگر سجدہ رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، نماز جنازہ میں اگر سجدہ ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ غور کیا کبھی آپ نے؟ ہے وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت، وہاں سجدہ چھوٹ جائے تو نماز قبول نہیں، یہاں سجدہ ہو جائے تو عبادت قبول نہیں۔ غور کیا کبھی آپ نے؟ فلسفہ یہ ہے دوستو، جب آپ دوسری نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ حکم ہے نمازی کے آگے نہ گزرو کہ اس کا لنک ڈسٹرب ہوگا، اس کے رابطے میں خلل ہوگا، اس کے آگے گزرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ فرائض پڑھ رہے ہوں، واجبات پڑھ رہے ہوں، سنتیں پڑھ رہے ہوں یا مستحبات و نوافل پڑھ رہے ہوں، جب آپ باقی نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے اللہ کے سوا کسی کا تصور نہیں ہوتا، لیکن جب آپ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بیٹے کے آگے باپ کی میت، رعایا کے آگے حاکم کی میت، مرید کے آگے شیخ کی میت، چھوٹے کے آگے بڑے کی میت، اولاد کے آگے والدین کی میت، شاگرد کے آگے
استاد کی میت، یہاں اللہ نے فرمایا وضو بھی بناؤ، کپڑے بھی پاک پہن کر آؤ، نیت بھی کرو، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، قیام بھی کرو، تکبیر بھی کہو، ابتدا بھی کرو، امامت بھی کرو، لیکن سجدہ نہیں کرنے دوں گا، اس لیے کہ اگر یہاں تم جھک جاؤ تو تمہارے آگے شیخ کی، استاد کی، باپ کی، حاکم کی میت پڑی ہوگی، سامنے سے کوئی یہودی گزرے، سامنے سے کوئی عیسائی گزرے، سامنے سے کوئی ہندو گزرے، کوئی غیر مسلم گزرے، وہ تمہیں میت کے آگے جھکا ہوا دیکھے تو کہیں خیال کرے کہ مسلمان اللہ کا سجدہ بھی کرتے ہیں، باپ کے سامنے بھی جھکتے ہیں، استاد کے سامنے بھی جھکتے ہیں، شیخ کے سامنے بھی جھکتے ہیں، اپنے حاکم کے آگے بھی جھکتے ہیں، زندگی میں نہیں جھکتے تو کم از کم موت کے بعد دفن کرنے سے پہلے اس کا سجدہ ضرور کر لیتے ہیں۔ تشبیہ آتی تھی، تشبہ آتا تھا، رب العالمین نے فرمایا میں اپنی عبادت میں سے ایک اہم رکن بٹلا کر لوں گا، لیکن اپنے سجدے کے حق میں کسی بندے کی شرکت اور تشبیہ گوارا نہیں کروں گا۔